إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، عقیدہ ایصال ثواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج اس موضوع کی قسط نمبر 4 آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ سابقہ قسط میں ہم نے ان اعتراضات کا جواب دیا تھا جو مسلک پرست قرآن مجید کے حوالے سے کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ ان شکوک و شبہات پر قرآن و حدیث کا متفقہ موقف پیش کریں گے جو حدیث کے حوالے سے یہ مسلک پرست پھیلاتے چلے آئے ہیں۔ سامعین، فرقہ پرستوں کی بعض کتب جیسا کہ فتاوی محمودیہ، تفسیر مظہری اور مودودی صاحب کی تفہیم القرآن وغیرہ میں چند احادیث ایصال ثواب کے ثبوت میں دلائل کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ ایصال ثواب پر اصرار کرنے والے ان احادیث کے متعلق استفسار کرتے ہیں کہ کیا یہ تمام احادیث جھوٹی ہیں، اور اگر یہ احادیث سچی ہیں تو کیا حدیث کا انکار کرنے والا مسلم ہو سکتا ہے؟ سامعین، حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث کسی نص قرآنی کے ہرگز خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تشریح اور عملی تفسیر پیش کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ معاذ اللہ دوسری کسی بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر واضح کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سراپہ قرآن تھا۔ وہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھے، اور قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ انہوں نے خود پوری طرح اس پر عمل کیا اور پھر امت کو اس کی تبلیغ کی، اور یہی حکم ربی بھی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے۔ سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہر حکم کی تبلیغ فرما گئے ہیں، اور اس کی تکمیل پر حجۃ الوداع کے موقع پر تمام حاضرین سے اس بات کی شہادت بھی لی اور انہیں یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی تلقین بھی کی۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری احادیث کو ہماری ہدایت کے لیے ہم تک پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ اس لیے یہ ناممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل قرآن مجید کے کسی بھی اصول و حکم کے خلاف ہو۔ اس سے پہلے بھی سامعین، عقیدہ ایصال ثواب کے رد میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو سورۃ النجم میں بیان ہوا ہے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اور پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ محترم سامعین، اسی اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق میں درج ہے۔ یتبع المیت ثلاثہ، کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ فیرجع اثنان، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ ویبقى معه واحد، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔
یتبعہ اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے پیچھے اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے عمل جاتے ہیں. فیرجع اہلہ و مالہ، پھر اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں. ویبقى عملہ، اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے. سامعین، اس حدیث نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ مرنے والے کا مال اور اس کے گھر والے اس کی اگلی زندگی میں اس کے کوئی کام نہیں آ سکتے. کام آنے والی چیز صرف اس کا اپنا عمل ہے. سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک مالا فلوارثتہ، جس نے مال چھوڑا تو اس کے وارثوں کا ہے. صحیح بخاری کتاب الکفالہ میں یہ حدیث درج ہے. اسی طرح صحیح مسلم کتاب الوصیت کی یہ حدیث پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے. سامعین، قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا یہ معاملہ مرنے کے بعد ہی ثواب کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ انسان کی زندگی میں ہی اس کے ذریعے اس کے اعمال نامے میں ان کا ثواب جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کتاب الادب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا، ما من مسلم غرس غرسا فاکل منہ انسان او دابۃ الا کان لہ صدقہ، کہ کوئی مسلم ایسا نہیں کہ جب وہ کوئی درخت لگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور کھائے تو اس کے لیے صدقہ نہ ہو. یعنی کسی مسلم نے سامعین کوئی پودا لگایا اور وہ پودا ایک تناور درخت بن گیا، اس نے پھل پھول اگائے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھے، پھل پھول سے فائدہ اٹھایا، بکری نے اس کے پتے کھائے، تو اس شخص کے کھاتے میں ثواب جمع ہو گیا. حالانکہ سامعین، بکری تو پتے کھا کر ثواب بھی حاصل نہیں کر سکتی. سامعین، بیان کی گئی حدیث میں انسان کے ان نیک اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے اور اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں گے. لیکن سامعین، یاد رہے کہ یہ معاملہ صرف نیک اعمال کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے کسی غلط کام کی بنیاد رکھی تھی، لوگوں کو اللہ کی کتاب سے ہٹا کر اپنے فرقوں کے دین پر چلایا تھا، تو جب تک لوگ اس کی تعلیمات کی وجہ سے ان عقائد و اعمال کی اتباع کرتے رہیں گے، اس کے لیے عذاب لکھا جاتا رہے گا، ہاں وہ زندہ ہو یا مر جائے. یہ تمام ثواب و عذاب جو مرنے والے کو مل رہے ہیں، سامعین، اس کے لیے کسی ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے قانون کے مطابق خود بخود ہی ہوتا رہے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لا تقتل نفس ظلما، کوئی انسان حق نہیں قتل کیا جاتا، الا کان علی ابن آدم، لیکن اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کو جاتا ہے. الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ جاری کیا تھا. صحیح بخاری کتاب الانبیاء. سامعین، سابقہ قسم میں یہ بھی حدیث آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ جو شخص نیکی کی طرف بلائے اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ اس ہدایت پر عمل کرنے والے کو، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے گا اس کو اس برائی پر عمل کرنے والوں کے برابر گناہ بھی ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی. صحیح مسلم کتاب العلم میں ایک ایسا ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے. صحابی رسول جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو اونی لبادہ اوڑے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خراب حالت دیکھی تو لوگوں کو صدقہ دینے کی طرف رغبت دلائی. لوگوں نے صدقہ دینے میں دیر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رنج دکھائی دینے لگا.
اتنے میں انصار میں سے ایک شخص اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا، پھر ایک دوسرا آدمی آیا، تو پھر اس کے پیچھے لوگ آنے لگے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں اچھی بات کی بنیاد ڈالے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کو اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا اس پر عمل کرنے والوں کو، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جو اسلام میں کوئی خراب بات جاری کرے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا وبال اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ سامعین، ان تمام حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے اور غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب قرآن کریم کے اسی حکم کی تو تشریح کر رہی ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اب سامعین، غور طلب بات یہ ہے کہ آج جن لوگوں نے اجر بخشے جانے کا عقیدہ اپنایا ہوا ہے ان کے ہاں صرف ثواب ہی ایصال ہوتا ہے، عذاب نہیں ایصال ہوتا۔ اس خود ساختہ عقیدے کے مطابق جب لوگ نیک عمل کر کے اس کا ثواب کسی کو بخش کر اسے جنت میں داخل کرا سکتے ہیں یا اس کے اجر میں اضافہ کرا سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ برے اعمال کر کے اس کا گناہ اپنے دشمن کو ایصال کر کے اسے جہنم میں داخل نہ کرا سکیں؟ جہنم میں اگر داخل نہ کرا سکیں تو کم از کم اس کے عذاب میں کچھ اضافہ ہی کرا دیں۔ سامعین، اس ساری تفصیل سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ حدیث سے عقیدہ ایصال ثواب ثابت ہوتا ہے یقیناً ایک جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قرآن کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتے۔ تو سامعین، اب ان حدیث کی طرف آتے ہیں جو اس باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں، لہذا ہر عبادت کے موضوع کے تحت ان پر بحث کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم صلاۃ کے حوالے سے پیش کردہ روایت کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ عقیدہ ایصال ثواب کے ثبوت کے طور پر یہ روایت پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو، صلاۃ ادا کر کے اس کا ثواب دوسرے کو بخشا جا سکتا ہے۔ یہ روایت کچھ اس طرح سے ابو داؤد کتاب الملاحم میں درج ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون ہے جو ارادہ کر کے 2 یا 4 رکعتیں مسجد عشار میں پڑھے اور کہے کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے ہیں۔ سامعین، اس حدیث کی اگر سند کی طرف غور کریں تو اس میں ایک راوی ابراہیم بن صالح بن درہم ہے، اس کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کی روایت میں کوئی مطابقت نہیں۔ امام وکیلی کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اس کا باپ روایت حدیث میں مشہور نہیں ہیں اور یہ روایت غیر محفوظ ہے۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اسے دار قطنی نے ضعیف کہا ہے، بحوالہ تہذیب التہذیب جلد اول صفحہ نمبر 111۔ سامعین، اس حدیث کی سندن کیا حیثیت ہے یہ تو آپ کے سامنے آ گئی، لیکن ذرا اس کے مضمون پر بھی آپ غور کرتے ہیں کہ اپنے لیے صلاۃ کا حکم دینے والا ایک زندہ شخص ہے اور یہ لوگ اس حدیث کو مرنے والے کے ایصال ثواب کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات سامعین یہ ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں کہیں اس بات کی طرف کوئی اشارہ بھی ملتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف سے صلاۃ ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا سامعین اتنے جلیل القدر و عظیم صحابی سے شریعت سے ہٹ کر کسی عمل کی توقع کی جا سکتی ہے؟ موطا امام مالک میں ایک روایت درج ہے جو صحابہ کرام کے اس حوالے سے عقیدے کو واضح کرتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی کسی کی طرف سے صلاۃ ادا کرے یا صوم رکھے؟ تو انہوں نے فرمایا، لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد، نہ تم میں سے کوئی کسی کی طرف سے صلاۃ ادا کرے اور نہ کوئی کسی کی طرف سے صوم رکھے۔ سامعین، صلاۃ کے حوالے سے جو حدیث پیش کر کے ایصال ثواب کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ تو آئیے اب صدقات کے حوالے سے پیش کی جانے والی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری ماں فوت ہو گئی، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرنے کا کہتی۔
اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح بخاری کتاب الوصایا میں یہ حدیث درج ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں اور وہ وہاں موجود نہ تھے۔ جب وہ آئے تو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میں اس وقت وہاں موجود نہ تھا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ میرا باغ مخراف ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوصایا۔ سامعین، سیاستہ کی کتاب الوصایا، کتاب النظر والایمان وغیرہ میں یہ روایت مختلف انداز سے آئی ہے۔ کسی میں تو صدقے کا ذکر ہے اور کسی میں نظر کا۔ اگر ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی صحابی یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ البتہ مختلف راویوں نے مختلف الفاظ متن میں پیش کیے ہیں۔ ظاہر ہے سامعین کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایک ہی مرتبہ فوت ہوئی ہیں اور اسی موقع پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ سوال کیا تھا، اور ثقہ ترین راویوں کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال ان کی والدہ کے ذمہ نظر کا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کرنے کا حکم دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو کہا ان امی ماتت وعلیہا نذر، کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے اور ان پر نظر تھی۔ فقال اقضہ عنہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پورا کر۔ سامعین، اس سے قبل بھی جو بخاری کی دیگر روایات ہیں ان سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی والدہ کی نیت صدقہ یا نظر کی تھی۔ نظر دل یا زبان سے کیا جانے والا ایک عمل ہے جو اللہ سے باندھا جانے والا عہد ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں فلاں عمل کروں گا، اور نظر پورا ہونے کی صورت میں اس عہد کا پورا کرنا اللہ کا بندے پر حق ہو جاتا ہے۔ اور سامعین، یہ بھی یاد رہے کہ یہاں معاملہ سگی ماں اور اولاد کا ہے، لہذا اسے عام مثال ثواب کے لیے دلیل نہ بنا لیا جائے، اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اسے دلیل بنا کر اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقات دینے شروع کر دیے۔ اور اس سے قبل بھی سامعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے کیا جانے والا عہد پورا کیا جائے۔ اب سامعین، ان احادیث سے یہ رائج الوقت اصال ثواب کہاں ثابت ہوتا ہے، بلکہ سامعین یہاں تو خصوصی معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کی طرف سے اس عمل کی اجازت طلب کی جا رہی ہے جو کہ ان پر واجب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صدقہ کرو اور اپنی ماں کو بخش دو، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ والدین کا ہی واجب العمل کام کیا جا رہا ہے۔ اب سامعین، یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی کر دی جائے کہ والدین میں سے دونوں یا جس کسی نے بھی اولاد کی اسلامی تربیت کی ہوگی تو اولاد کا ہر نیک عمل اس کی اپنی زندگی میں ہی اور اس کی وفات کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ اس کے لیے کسی تقریب کرنے، اس میں بخشنے اور بخشانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سامعین، آگے حج اور عمرے کی حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت آئے گی کہ سگی اولاد والدین کے لیے حج بھی کر سکتی ہے۔ سامعین، آج کے مسلک پرستوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر ہر مرنے والے کی طرف سے ہر قسم کے صدقات کو عام کر دیا ہے، حالانکہ مرنے والے کے کام تو اس کا وہ مال بھی نہیں آ سکتا جسے اللہ کی راہ میں حج کرنے کی اس کی کوئی نیت نہ ہو، جیسا کہ قرآن سے ہمیں اس بات کی وضاحت سورۃ المنافقون آیت نمبر 10 میں ملتی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو قبل اس سے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔
فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں ہراس کر لیتا اور نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی سامعین، وفات کے بعد اب کسی کا مال بھی اس کی طرف سے حج کیا جائے تو وہ قابل قبول نہیں، بلکہ وہی قبول ہوگا جس کی اس نے اللہ کی راہ میں حج کرنے کی نیت کی تھی۔ اور سامعین، یہ بات بھی تو بالکل اس آیت کے مطابق ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور جو آپ کے سامنے پہلے حدیث بیان کی ہیں ان میں بھی یہی بات ملتی ہے کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 چیزیں یعنی اس کے گھر والے اور اس کا مال جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل ساتھ رہتا ہے۔ سامعین، یہ سب کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس اعلی ثواب کے خود ساختہ عقیدے کو گڑھنے اور پھیلانے والے اپنے اس عقیدے کے حق میں ان احادیث کو دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اپنے زعم میں گویا سمجھتے ہیں کہ صرف یہی لوگ ان احادیث کو سمجھتے ہیں۔ سامعین، سوچنے کی بات ہے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان احادیث میں بیان کردہ طور طریقوں کو نہیں سمجھ؟ انہوں نے تو نہ قرآن خوانی کی اور نہ ہی قبیلے والوں کو جمع کر کے کھانا کھلایا، نہ ہی صوم کیا اور نہ ہی 40واں کیا، لیکن آج کے یہ مسلک پرست خوب دھوم دھام سے ان تمام چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق اس کا ثواب اپنے مردوں کا ایصال کر کے ان کے جنت میں داخلے کا راستہ آسان بنا رہے ہیں۔ سامعین، آج کی نشست میں آپ کے سامنے احادیث کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جن احادیث کو بنیاد بنا کر ایصال ثواب کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان احادیث کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ قسط میں بھی احادیث کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔